بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ، یعنی اللہ پاک کے ہاں یہ دنیا بے حیثیت ہے، بے قدر ہے۔ اللہ پاک کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جیسے اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یہاں دیکھیں تشبیہ برائے تحقیر ہے کہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں پھر مچھر ہی ایک ادنا مخلوق ہے، چھوٹی اور کمزور مخلوق ہے، اور پھر مچھر کا بھی ایک پر اگر لیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو مچھر کے ایک پر کی بھی اگر کوئی حیثیت بھی ہے، اللہ پاک کے ہاں اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا گزر ہوا راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو اس کو بے حیثیت سمجھا گیا، اسی لیے پھینکا گیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں دنیا کی حیثیت اس بکری کے مردار بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم اگر کسی دریا میں اپنی انگلی ڈبو دو دریا کے پانی میں اور پھر وہ انگلی نکال لو، اس پر کتنا پانی لگا ہوگا؟ اس پر جتنا پانی لگا ہے وہ انگلی تر ہوئی ہے، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے، یعنی بالکل بے حیثیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَهُ وَلَعِبْ۔ تو یہ دنیا یہ ایک دھوکے کی چیز ہے، اور دنیا یہ بے حیثیت چیز ہے۔ دنیا کی اللہ پاک کے ہاں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی اگر حیثیت ہوتی تو دنیا میں ان کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی اسباب و سامان میں وہ ہم سے آگے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ آخرت کی حیثیت ہے۔ آخرت کی حیثیت ہے تو وہاں پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں نہیں، لیکن دنیا بے حیثیت چیز ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ یہ دنیا انسان اس کے متعلق دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ آج ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے اسباب ساز و سامان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر انسان اس دنیا میں چند سال یا جو اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے مقرر، وہ گزار کر خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کر چلا، کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا، خالی ہاتھ دنیا سے ہر انسان جا رہا ہے۔ اور یہ دنیا اسی طرح ہے، وہیں پر موجود ہے۔ تو دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ لیکن دوسری بات بھی ایک سمجھ لیں کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا ہی یہ اسباب ہے کہ اس کی وجہ سے انسان سوال سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، فقر و فاقے سے بچتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا اس کو انسان کفر سے ڈھال بنا سکتا ہے
کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ یہ فقر اور تنگدستی انسان کے لیے کفر کا باعث بن جائے، کہ اس قدر تنگدستی آ جائے کہ انسان اللہ پاک سے مایوس ہو جائے خدا نخواستہ، اور مایوسی کی وجہ سے انسان کفریہ بات کہہ دے۔ تو اس مال کو انسان اپنے لیے ڈھال بنا سکتا ہے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے دنیا کو استعمال بھی کرنا ہے، اس میں رہنا بھی ہے، اس کو برتنا بھی ہے، لیکن اس سے بچنا بھی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، کہ انسان اس دنیا کے فتنے سے بچے بھی لیکن اس دنیا کو استعمال بھی کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان دنیا کو استعمال ضرور کرے لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دے، اس کو دل کے اندر نہ لائے، اس کو دل سے باہر رکھے۔ جاتا ہے تو وہ کشتی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے، اسی پانی کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ مال جب تک انسان کے دل سے باہر رہتا ہے تو انسان اسی مال کے ذریعے سے کیا انفاق بھی کرتا ہے، خیر کے راستوں میں استعمال بھی کرتا ہے، اس کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بناتا ہے اور اپنی زندگی بھی گزارتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ مال جس دن انسان کے دل کے اندر آ جائے پھر یہ مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، آخرت میں ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ کی بڑی تعریف اور شہرت سنی کہ اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کو دل میں شوق ہوا ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ غالباً یہ واقعہ میں شاید پہلے سنا بھی چکا ہوں۔ بڑا طویل سفر کر کے اس بزرگ کی خدمت میں گئے، لیکن وہاں جب دیکھا تو اس بزرگ کا بڑے پیمانے پر جو ہے ان کی تجارت ہے، سامان آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر تجارت چل رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے دل میں بدگمان ہوئے۔ ہم بدگمان تو بڑے جلدی ہوتے ہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ تو یہ بدگمان ہوئے کہ میں نے تو بڑی شہرت سنی، میں سمجھے شاید بس خانقاہ ہوگی اور گردن جھکائے اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، مرید ہوں گے، مراقبے چل رہے ہوں گے، ذکر اذکار تسبیحات ہوگی۔ یہاں تو دنیا ہے، یہاں تو کاروبار چل رہا ہے، اسباب ہے۔ تو بدگمان سے ہو گئے، لیکن کہا چلے چند دن ان کے ساتھ رہ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ ان سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان کا معمول تھا حضرت کا کہ صبح جیسے چہل قدمی فرماتے تھے صبح سویرے، انہوں نے بھی ساتھ چلنے کی اجازت مانگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس بزرگ کے ساتھ چہل قدمی میں شریک ہوئے۔ راستے میں اس شخص نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سال آپ کے ساتھ حج پر جاؤں تاکہ آپ کی صحبت رہے گی اور آپ کے ہمراہ جا کر حج ادا کر لوں۔ انہوں نے کہا اچھا واقعی تمہارے دل چاہتا ہے؟ بزرگ نے کہا، انہوں نے کہا جی ہاں، چلے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی کہاں؟ ابھی یہ سڑک جو جا رہی ہے یہ سڑک تو وہیں جا رہی ہے مکہ مکرمہ کی طرف، دوسرے ملک میں ہے، ہزاروں میل دور ہے، لیکن کہا سڑک تو یہی جا رہی ہے، چلیں ابھی چلتے ہیں۔ تو یہ حیران ہو گئے، کہا اچھا صبر کر لے، میری چادر ذرا حجرے میں رہ گئی ہے، میں جا کر اپنی چادر لے آتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، حج پر جانے کی خواہش کا اظہار تو کر رہے ہو لیکن تمہارا دل اپنی چادر میں اٹکا ہوا ہے، ایک چادر تمہاری کمرے میں پیچھے رہ گئی، پیچھے میرا مال، اسباب، سامان تجارت، یہ سب تم دیکھ رہے ہو، لیکن میں اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر ابھی جانے کے لیے تیار ہوں اور تم ایک چادر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا مال، اسباب، تجارت تم دیکھ رہے ہو یہ ہو رہی ہے، لیکن اس کی میرے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، میں نے ان سب اسباب کو دل سے باہر رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک چادر جو ہے تم نے اس کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے، اس لیے جتنا مال، تجارت، اسباب تم دیکھ رہے ہو یہ میرے لیے دنیا نہیں ہے، اور یہ چادر، ایک چادر جو ہے یہ تمہارے لیے دنیا ہے۔ حقیقت بھی ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ جس کے پاس صرف مال و اسباب ہو تو وہ آدمی تو نیک ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی۔ یہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اور سمرقند یا تاشقند میں ان کی قبر ہے، ہم نے زیارت کی ہے ان کی قبر کی۔
یہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا تھا، اور لکھا ہے علماء نے کہ اتنا مال تھا، نوکر چاکر خدام اسباب، کہ ان کے جو جانور باندھے جاتے تھے جن میخوں کے ساتھ، وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوتی تھی. اتنا اللہ پاک نے دیا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شہرت سنی، بزرگی کی تعریف، ملاقات کے لیے گئے. جس وقت جا کر دیکھا تو یہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے، اور بڑے ہی خادموں کا، ملازموں کا لاؤ لشکر ساتھ تھا. یہ بدزن ہو گئے دل میں کہ یہ کیسے بزرگ ہو سکتے ہیں، کہ یہ تو ایسے لباس مہنگا پہنا ہوا ہے، قیمتی لباس ہے، اتنا مال و اسباب ہے. تو یہ دل میں تھوڑا سا، ان کے دل میں کچھ بدگمانی آئی، اور انہوں نے ایک شعر کہا دل میں کہ نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد، نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد، کہ حقیقی اللہ والا مرد درویش وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. یہ کہا اور واپس چلے کہ بھئی واپس جاتا ہوں اپنے ملک. راستے میں رات آئی، ایک مسجد میں انہوں نے قیام کیا. لکھا ہے رات کو جب یہ سو گئے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور دیکھا کہ آخرت میں میدان محشر قائم ہے، افراتفری ہے، اور حساب کتاب ہو رہا ہے. تو مولانا جامی نے دیکھا میرا بھی حساب ہو رہا ہے، اور حساب کتاب میں میرے ذمے لوگوں کے اسباب اور مال ہے. تو اب حقدار آ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا حق دے دیں، ہمیں ہمارا حق دے دیں، اور میں پھنس گیا ہوں. اتنے میں دیکھا کہ وہی بزرگ مولانا خواجہ عبید اللہ احرار جن کی یہ زیارت کے لیے گئے تھے اور واپس ہو گئے بغیر ملاقات کے، وہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھئی کیا معاملہ ہے اس شخص کا؟ تو کہا گیا کہ بھئی ان کا یہ معاملہ ہے، لوگوں کے حساب کتاب ہے، وہ اس کے پاس ہے نہیں اب. تو انہوں نے کہا بھئی جتنا حساب ہے وہ میرے مال میں سے دے دو، ادا کر دو فوراً. تو انہوں نے ساری ادائیگی کر لی اور ان کی جان چھوٹ گئی. ان کی جب آنکھ کھلی تو یہ سمجھ گئے کہ معاملہ ایسا ہے نہیں، میں نے کچھ سوچا لیکن یہ اللہ والے ہیں، میں نے بدگمانی کی. یہ واپس گئے یہ واپس گئے اور ملاقات کی، نیاز مندی. انہوں نے کہا اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پاک بعض باتیں کھول دیتے ہیں، کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے. انہوں نے کہا تم نے جب پہلی دفعہ ملاقات کی تم نے ایک شعر پڑھا، ایک جملہ کہا تھا، وہ دوبارہ کہو. تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ والے ہیں، حال احوال کھل چکے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد. انہوں نے مصرع مکمل کیا، کہا اگر دارد برائے دوست دارد. جواب میں انہوں نے کہا اگر دارد برائے دوست دارد. انہوں نے تو یہ کہا نا کہ نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد. مرد درویش وہ نہیں ہے جو دنیا کو محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے. انہوں نے کہا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو تھی ان حضرات کے پاس، لیکن اس دنیا کو دل کے اندر جگہ نہیں دی تھی. آج مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم دنیا کو دل کے اندر جگہ دیتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ چیست دنیا اس خدا غافل بدن، نیک امانش و نقرہ و فرزند و زن. کہ دنیا کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں دنیا؟ چیست دنیا اس خدا غافل بدن، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے. نیک امانش و نقرہ و فرزند و زن، سونا چاندی مال اسباب اولاد، اس کا نام دنیا نہیں ہے. تو اگر یہ ایک قلم مجھے اللہ پاک سے غافل کر دے، یہ ایک قلم، یہ میرے لیے دنیا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس مال، فیکٹریاں، کارخانے، بنگلے ہیں، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے دنیا نہیں ہے. اسی لیے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے شیخ ہیں، بغداد میں حضرت کی قبر ہے، ہماری حاضری ہوئی اور ہمارے حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کے مزار پر مراقبہ فرمایا، حضرت سے گفتگو ہوئی. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج میں تھا مینا میں، میں نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو خرید و فروخت کر رہا ہے، اور لوگوں کا ایک ہجوم ہے، کوئی چیز خرید رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی، متوجہ ہوا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے اللہ پاک کی یاد سے غافل نہیں تھا. فرماتے ہیں میں بیت اللہ آیا، مکہ آیا، وہاں میں نے دیکھا ایک جوان بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا رو رہا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے. اس کے دل کی طرف توجہ کی، اس کا دل دنیا کے اندر مبتلا تھا.
دنیا میں لگا ہوا تھا اور زبان پہ اس طرح کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے، اور حقیقت بھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، عیبدار تھا۔ آپ علیہ السلام نے کان سے پکڑ کے اٹھایا اور صحابہ سے کہا کون اسے خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اسے کون خریدے گا؟ اسے تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا اللہ کے رسول، اور اگر یہ زندہ ہوا تب بھی نہیں لے گا کیونکہ یہ عیبدار ہے، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے، عیبدار بھی ہے، بدبودار بھی ہے، اے اللہ کے رسول اسے کوئی مفت میں بھی لینے پہ تیار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے ہاں بکری کے اس بدبودار بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو سارے لڑائی جھگڑے فتنے آپس کے انتشار، اس سب کی بنیاد ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مال۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ آج جس فتنے کے پیچھے دیکھیں گے، بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، والدین اولاد میں اختلاف ہیں، بھائی بہنوں میں اختلاف ہیں، دوستوں میں اختلاف ہیں، پارٹنرز میں اختلاف ہیں، یا جہاں بھی انسان دنیا کے جس کونے میں اگر گہرائی میں جا کر دیکھے گا تو یاد رکھیں اس کے پیچھے مال ہوگا، اس اختلاف، اس فتنے، اس شر کے پیچھے دنیا ہوگی۔ یہ ہے ہی ایسی چیز، اور اس کی وجہ سے آج ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسی طرح ہے، ورنہ دنیا میں جس طرح انسان خالی ہاتھ آتا ہے، کوئی بھی انسان آپ دنیا کا دیکھ لیں، ہمارے سامنے اموات ہوتی ہے، دوست احباب رشتہ دار دنیا سے جاتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو زمین ساتھ لے گیا ہو، مکان ساتھ لے گیا ہو، روپیہ پیسہ ساتھ لے گیا ہو، جس کے لیے ہم پوری زندگی محنت دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، وہ چیزیں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں اور ہم خالی ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو سمجھداری کا، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ حقیقی عقل مند یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اور ناسمجھ انسان کون ہے؟ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی اور اتباع میں لگ جائے اور اللہ پاک سے لمبی لمبی امیدیں باندھ دے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔